السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأصدق الحديث رسول الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. तमाम तर तारीफ़ात, तस्बीहात, तहलीलात, तंजीदात अल्लाह अक़बुल हाकिमीन रब्ब किबरिया रब्ब ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए ख़ास मुख़्तस है। दरूद व सलाम पैगम्बर दो जहान, पैगम्बर रहमत, सरवर कौनैन, सैयदुस सक़लैन, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन किराम, आज का जो हमारा मौजू है वो है तकब्बुर और उसकी तबाहकारियाँ। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की ज़ात जिसने इंसान को पैदा फरमाया, इंसान को रिज़्क़ अता फरमाया, सब चीज़ें इंसान के लिए पैदा फरमाई, वो खालिक, मालिक, बादशाह, मुदब्बिरुल उमूर, वही काबिल तारीफ़ भी है, वही इस लायक भी है कि उसकी किबरियाई बढ़ाई बयान की जाए, उसकी वहदानियत और उसकी यकताई ये बयान की जाए। और सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की है, तो अल्लाह की ज़ात के लिए तकब्बुर है, बाकी दुनिया की किसी ज़ात के लिए कोई तकब्बुर नहीं है, कोई ज़ात अल्लाह से बढ़ के बड़ी नहीं है।
وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہے، سب مخلوقات اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے، تکبیرات، تحمیدات، تحلیلات، یہ صرف تسبیحات اللہ کے لیے ہیں اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تکبر اس کا معنی کیا ہے؟ تکبر کا معنی ہے غمط الناس وبطر الحق، حق بات کو ٹھکرا دینا، یہ تکبر ہے۔ اور اسی طرح لوگوں کو حقیر سمجھنا، گھٹیا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ غمط الناس، لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھنا، غریب سمجھنا، فقیر سمجھنا، اور لوگوں کی اوقات کو نہ سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اور اپنے آپ کی بڑائی بیان کرنا کہ میں بڑا ہوں، میں فلاں ہوں، فلاں ہوں، اور اپنے القاب ظاہر کرنا، یہ تکبر ہے۔ اور تکبر اللہ کی ذات کو پسند نہیں ہے۔ اور تکبر مختلف چیزوں سے ہوتا ہے، مال سے، کثیر اولاد سے، اور اس علم سے جس علم سے انسان کی تربیت نہیں ہوتی، اس علم سے بھی انسان کو تکبر آتا ہے۔ انسان کے پاس جب مال آتا ہے، دولت آتی ہے، فراوانیاں آتی ہیں، تو انسان پھر انسان کو انسان نہیں سمجھتا، فخر کرتا ہے، ریاکاریاں کرتا ہے، تکبر کرتا ہے کہ میں ہی بڑا ہوں، باقی سب میرے سے نیچے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا کہ انسان کو اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھنا چاہیے، اپنے سے جو کم تر ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ جب اپنے سے کم تر کو دیکھے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اے اللہ تو نے مجھے اس سے تو زیادہ دیا ہے، مال دیا ہے، رزق دیا ہے، عزت دی ہے، اے اللہ سب کچھ دیا ہے۔ اور اگر اوپر والے کی طرف نظریں دوڑائے گا جس کے پاس سب کچھ ہے، تو پھر اللہ کی ناشکری کرے گا، نعمتوں کی ناقدری کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کو اپنے سے اوپر والے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ اب تکبر کیا ہے؟ غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جس انسان کے پاس صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کا علم ہوتا ہے، صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کا علم ہوتا ہے، اور وہ صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کے علم کو سمجھنے والا ہوتا ہے، پوری گہرائی کے ساتھ سمجھنے والا ہوتا ہے، پورے وضوح کے ساتھ سمجھنے والا ہوتا ہے، ایسا انسان متکبر نہیں ہو سکتا۔ ایسا انسان عاجزی تو کر سکتا ہے، تواضع تو کر سکتا ہے، انکساری تو کر سکتا ہے، اللہ کے سامنے جھک تو سکتا ہے، گڑ گڑا تو سکتا ہے، مانگ تو سکتا ہے، سوال تو کر سکتا ہے، لیکن ایسا انسان تکبر نہیں کر سکتا، متکبر نہیں بن سکتا۔ ہاں، ایسا شخص اپنے علم کی بنا پر متکبر ہو سکتا ہے، جس نے قرآن بھی سیکھا ہے، حدیث بھی سیکھی ہے، علم بھی سیکھا ہے، لیکن گہرائی سے علم نہیں سیکھا، پورے وضوح کے ساتھ علم نہیں سیکھا، علم کا صحیح معنوں میں اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ ایسے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ ایسا شخص تکبر کر سکتا ہے، تکبر اور غرور کر سکتا ہے، لیکن علم والا تکبر اور غرور کبھی نہیں کر سکتا۔ اور زیادہ تر یہ تکبر جو پیدا ہوتا ہے، یہ جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جہالت کی وجہ سے۔ جو شخص جاہل ہے، مجہول ہے، جس کے پاس علم ہی نہیں ہے،
نہ دنیا کا علم ہے، نہ دین کا علم ہے، نہ قرآن کا علم ہے، نہ سنت کا علم ہے، نہ حدیث کا علم ہے، نہ تفسیر کا علم ہے، کسی چیز کا علم نہیں ہے، وہ بالکل دین سے عاری ہے، خالی ہے، ایسا انسان متکبر ہو سکتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک شخص کی بات بتاتا ہوں، یہ ہمارے بہاولپور کا واقعہ ہے اور کافی پرانا ہے۔ ایک شخص بیرون ممالک تعلیم کے سلسلے کے لیے جاتا ہے، ڈاکٹر، پی ایچ ڈی یہ ڈگریاں حاصل کر کے آتا ہے، اور لوگ اسے ملنے کے لیے آتے ہیں، مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں، اور لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کرم کیا ہے، اللہ نے آپ کو اتنی بڑی ڈگری سے نوازا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اس شخص نے بجائے شکر کرنے کے اس نے تکبر کیا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اس میں اللہ کو کوئی کمال نہیں ہے، اس میں سارا کمال میرا اپنا ہے، میری اپنی ذہانت ہے، میری اپنی محنت ہے، اللہ کا کیا کمال ہے؟ اللہ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یعنی اس نے تکبر کیا، اپنے علم کے اوپر فخر کیا، اور پھر 2-4 دن نہیں گزرے تھے، اس کی وہ ذہانت، جس ذہانت پہ اس نے فخر کیا اور علم پہ تکبر کیا تھا، وہ ذہانت ختم ہو گئی، وہ پاگل ہو گئی۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ وہی تکبر کرنے والا شخص سڑکوں پہ پھر رہا ہے اور نالیوں اور گٹروں میں منہ ڈال کے وہ پانی گندگی والا پی رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تکبر کا انجام ہے۔ تو انسان کو نہ ذہانت پر فخر کرنا چاہیے، نہ علم پر فخر کرنا چاہیے، نہ مال اور دولت پہ فخر کرنا چاہیے، بلکہ جب یہ چیزیں مل جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا بہت زیادہ شکر ہے، الحمدللہ حمدً کثیرا پڑھنا چاہیے۔ قارون، حامان، شداد، نمرود، یہ سب لوگ کافر تھے، کافروں کے سردار تھے، ان کے پاس دولت تھی، دولت کے اوپر فخر تھا، تو کیا کہنے لگے؟ یہ تو ہمیں ملا ہے اپنے آباء و اجداد سے، ہمارے آباء و اجداد نے محنتیں کی تھی، یہ ان کا ثمر ہے، ان کا پھل ہے، یہ ان کی جائیدادیں ہیں، اس میں اللہ کو کوئی کمال نہیں ہے۔ فخر کیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ قارون جو دنیا کا امیر ترین شخص تھا، اس کی دولت اتنی بڑی تھی اور اس کے خزانے اتنے بڑے تھے کہ اس خزانے کی چابیاں بھی ایک پوری جماعت اٹھایا کرتی تھی مل میں، اتنا مال اور دولت، پھر اس پہ فخر، تکبر، غرور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قارون کو زمین میں دنسا دیا کہ یہ قارون جو آج دولت پہ فخر کر رہا ہے، یہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ بولا کہ میں تو جا رہا ہوں، میرا مال کہاں جائے گا؟ مال چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا اس کا سارا خزانہ اس کے سر کے اوپر رکھ دو، خزانہ بھی نیچے لے کے جائے، اس کے خزانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خزانے اللہ کی عطا ہیں۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، دنیا کائنات کی ہر چیز ہر وقت لمحہ بلمحہ اللہ سے سوال کرتی ہے۔ ایک انسان ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے غیروں سے سوال کرتا ہے، دوسروں سے سوال کرتا ہے، بھیک مانگتا پھرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من الید السفلی، بہترین ہاتھ وہ ہے جو اوپر والا ہاتھ ہے، خرچ کرنے والا ہاتھ ہے، وہ بہترین ہاتھ ہے، اور نیچے والا ہاتھ، مانگنے والا ہاتھ بہتر نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، جو شخص لوگوں سے مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے، بھیک مانگنے کی عادت ڈال لیتا ہے، اس کا اللہ پہ کوئی بھروسہ اور توکل یقین نہیں ہوتا، اس کا بھروسہ یقین توکل لوگوں پہ ہوتا ہے۔
اعتماد لوگوں پہ ہوتا ہے۔ تو انسان کو اللہ سے مانگنا چاہیے، اور مانگنے کا انداز عاجزی اور انکساری والا ہونا چاہیے۔ اللہ کو ملاقم فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ کائنات کے لوگوں تم سارے فقیر ہو، محتاج ہو، غریب ہو، اگر غنی ہے تو اللہ کی ذات غنی ہے، اللہ کی ذات سے سوال کرنا ہے، ہمیشہ کرنا ہے۔ تھوڑی چیز مانگنی ہو تب بھی اللہ سے مانگنی ہے، زیادہ چیز مانگنی ہو تب بھی اللہ سے مانگنی ہے۔ رزق حلال کا سوال کرنا ہے اور حلال چیزوں کا سوال کرنا ہے، حرام چیزوں کا سوال اللہ سے نہیں کرنا۔ تکبر کیا ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اوپر اکڑ اکڑ کے چلنا، یہ تکبر ہے۔ یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کا الحاکمین کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اوپر اکڑ اکڑ کے چلنا نہیں ہے۔ اگر اکڑ اکڑ کے چلتا بھی رہے گا تو پہاڑوں کی بلندیوں پہ نہیں پہنچ جائے گا، آسمان کی بلندیوں تک نہیں پہنچ جائے گا، تجھے کوئی پر نہیں لگ جائیں گے، کوئی اڑنے نہیں لگے گا۔ رہنا پھر بھی زمین کے اوپر ہے، رہنا پھر بھی لوگوں کے ساتھ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمیاں کرنی ہے، قطع رحمیاں نہیں کرنی۔ اس لیے تکبر، فخر، غرور، ریاکاریاں، یہ چیزیں نہیں چلیں گی۔ ہاں، اگر زمین کے اوپر چلنا ہے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، رحمان کے بندے الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، زمین کے اوپر چلتے ہیں، آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، اچھے انداز کے ساتھ چلتے ہیں، میانہ روی سے چلتے ہیں۔ اکڑ اکڑ کے اللہ کے بندے زمین کے اوپر نہیں چلتے۔ غمت الناس، لوگوں کو کم تر سمجھنا، حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اور حق بات کو ٹھکرا دینا، یہ بھی تکبر ہے۔ حق بات کا پتہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن کے اصول یہ ہیں، قواعد یہ ہے، ضوابط یہ ہے، اور جان بوجھ کر قرآن سے روح گردانی کرنا، اس علم کو چھوڑ دینا، اس علم کو پس پشت ڈال دینا، یہ تکبر ہے۔ اور تکبر کا انجام بہت برا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص زمین کے اوپر اکڑ کے چل رہا تھا، تکبرانہ چال چل رہا تھا، اللہ کو پسند نہ آیا، اللہ نے اس متکبر انسان کو زمین میں دنسا دیا، قیامت تک وہ زمین میں دنستا چلا جائے گا۔ یہ تکبر کا انجام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تکبر کرنے والا انسان کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تکبر کرنے والا انسان۔ غمت الناس، لوگوں کو حقیر جاننا۔ اور اسی طرح تکبر جو ہے مال میں بھی ہوتا ہے، اولاد میں بھی ہوتا ہے، علم میں بھی ہوتا ہے، اور اس کی مختلف صورتیں بھی ہیں۔ ایک تکبر انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے انسانوں سے، دوسرا تکبر یہ بھی ہے کہ انسان اپنی ذات کو اللہ کی ذات سے بڑھ کر سمجھے۔ جس طرح فرعون نے کہا تھا، انا ربکم الاعلی، اور تمہارا خدا کون سے؟ میں تمہارا خدا ہوں۔ اپنے آپ کو خدا کہا تھا نا، انا ربکم الاعلی، کہ بلند و بالا میں ہوں، صفات تو میری ہے، دینے والا تو میں ہوں، تمہارا کون سا رب ہے؟ کس رب کو لے کے آ گئے ہو؟ تو پھر اس کا انجام کیا تھا؟ اللہ کا الحاکمین نے سمندر میں راستے بھی بنائے تھے، پھر جب سمندر میں پہنچا تھا اور سمندر کے راستے ختم ہو گئے، سمندر میں غرق ہو گیا، اور آج
تک بھی اور قیامت تک کے لیے اس کی لاش بطور عبرت کے لیے پڑی ہوئی ہے کہ دیکھو اس نے کہا تھا ان ربکم الاعلی۔ اللہ کی ذات کے اوپر فخر نہیں کرنا، اللہ کی ذات سے بڑھ کر اپنے اندر کوئی صفات پیدا نہیں کرنی، اللہ کی ذات کا انکار نہیں کرنا بلکہ اقرار کرنا ہے، اللہ کی ذات کو ماننا ہے، اللہ کی توحید کو ماننا ہے، اللہ کی حاکمیت کو ماننا ہے۔ اور اسی طرح تکبر یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر تکبر کیا جائے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انسان اپنے آپ کو اونچا سمجھے، یا جو صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس سے بڑھ کر مخلوق میں کسی انسان میں وہ صفات مان لے، یہ بھی تکبر ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ ماننا، شریعت کو نہ ماننا، یہ بھی ایک تکبر ہے کہ میں نہیں مانتا۔ کئی لوگوں کو بتلایا جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے، حدیث کا مسئلہ ہے، کہتے ہیں یہ کہاں سے حدیث آ گئی، ہم تو حدیث کو مانتے نہیں، یہ تو آج کل کی بات ہے۔ اور بھی آج کل کی بات کا ہے، حدیثیں کوئی آج کل کی ہے؟ ابھی تو آپ پیدا ہی نہیں ہوتے، حدیثیں پہلے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ لکھنے والے تھے، وہی حدیثیں وہی قرآن ہے۔ کہتے نہیں ہم تو نہیں مانتے قرآن کو، ہم تو نہیں مانتے حدیث کو، یہ تو ہماری عقل کے خلاف ہے۔ بھئی عقل کے ساتھ شریعت کو نہیں پرکھتے بلکہ عقل کو شریعت کے تابع کرتے ہیں، شریعت کی پیروی کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، عاجزی اور انکساری کرتے ہیں۔ اسی طرح انسان ایک تکبر یہ بھی کرتا ہے کہ دوسرے انسانوں کو کوئی انسان بھی نہیں سمجھتا، یا تو حسب اور نسب کی وجہ سے کہ میرا حسب اور نسب بہت ہی اعلیٰ ہے آپ کے حسب و نسب سے، یہ بھی ایک تکبر کی وجہ ہے۔ اور اسی طرح مال اور زر کی وجہ سے انسان تکبر کرتا ہے کہ یار تو غریب ہے، تیرے پاس تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، میرے پاس جا کے دیکھ تو صحیح کتنے نوکر چاکر ہے، غلام ہیں، کام کرنے والے ہیں، اور مال اور دولت ہے، کوٹھیاں ہیں، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے۔ مال و زر کی وجہ سے انسان تکبر کرتا ہے۔ انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے، اور جو کچھ ملا ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح انسان جسم، جان، صحت اور عافیت کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، تیرے پاس تو جان ہی نہیں ہے، پتہ نہیں تو کھاتا پیتا ہی نہیں ہے، اپنی جان پہ فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ تو جو اللہ نے صحت دی ہے، عافیت دی ہے، اس پہ بھی شکر کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اب کئی لوگ ہیں جن کے پاس صحت عافیت ہے نہیں، وہ تو ترس رہے ہیں کہ اللہ ہمیں صحت اور عافیت دے دے۔ اگر آپ کے پاس ہے تو عیاش پرستیاں کیوں کر رہا ہے، زنا کاریاں کیوں کر رہا ہے، اس زندگی کو گناہ میں کیوں خرچ کر رہا ہے؟ یہ نیکیوں میں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح کثرت اولاد کی وجہ سے لوگ فخر کرتے ہیں، کوئی لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اور اپنے خاندان کو بلاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو، آل اولاد کو بلاتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہماری آل اولاد ہے، نسل ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں بچے گا، مار دیں گے، اکھاڑ کے بچھاڑ کے رکھ دیں گے۔ یہ آل اولاد کا فخر تکبر ہے، اس پہ تکبر، فخر، غرور، ریا اس پہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح انسان اپنے حسن و جمال پر فخر کرتا ہے کہ میں تم سے زیادہ حسن و جمال والا ہوں، خوبصورت ہوں۔ خوبصورتی پہ، حسن و جمال پہ انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ حسن و جمال، یہ خوبصورتیاں، یہ طاقتیں، یہ مال، یہ زر، یہ کچھ نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی چیز ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور یہ قبائل و قبائل لتعارفوا، یہ قبیلے، یہ خوبصورتیاں، یہ حسن، یہ مال، یہ زر، یہ جائیداد، یہ دنیا، یہ ایک دوسرے کے تعارف کے لیے، ہمدردی کے لیے ہے۔
اور اللہ کے نزدیک جو عزت ہے وہ تقوی کی ہے، پرہیزگار کی ہے، متقین کی ہے، اور جو اللہ والے ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کی عزت ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اللہ جسے عزت دے، جسے ذلت دے، یہ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، اللہ چاہے کسی غریب کو عزت دے دے، اگر اللہ چاہے کسی مالدار کو ذلت دے دے۔ اور یہ عزت اور ذلت کے فیصلے جو ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو انسان کو ظاہری حسن و جمال کی وجہ سے، مال اور دولت کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، ذہانت کی وجہ سے، اور اسی طرح اچھی خوبیوں کی وجہ سے انسان کو بالکل تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزیں ہیں، ان پر انسان کو بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے۔ اور تکبر کے نقصانات بھی ہیں، دنیا کے تو نقصانات ہے ہی، آخرت کے نقصان بھی بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ انسان دین کو ٹھکرا دیتا ہے، اللہ کی آیات کو ٹھکرا دیتا ہے، احادیث کو ٹھکرا دیتا ہے، یہ سب سے بڑا تکبر ہے۔ واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، جب متکبر لوگ اللہ کے سامنے آئیں گے، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، تو اللہ کا الحاکمین جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، ان کے لیے داخلہ ممکن نہیں ہے۔ ایسے ہے کہ جیسے اونٹ کے ایک چھوٹے سے نکے، سوئی کے ایک نکے سے اونٹ گزر جائے، تو اونٹ کا سوئی کے نکے سے گزرنا ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ اگر یہ ناممکن ہے تو پھر جنت میں داخلہ بھی ان کا ناممکن ہے، کیونکہ دنیا میں تکبر کرتے رہے ہیں۔ اور اسی طرح قیامت کے دن اللہ کا الحاکمین تین لوگوں کی طرف نہیں دیکھیں گے، نظر رحمت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، دیکھیں گے تو صحیح، لیکن نظر رحمت جو ہے، رحمت والی نظر سے اللہ کا الحاکمین تین لوگوں کو نہیں دیکھیں گے، ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے، ان کے لیے جہنم ہوگی، جنت نہیں ہوگی۔ اور وہ تین لوگ کون ہیں؟ فرمائے ایک وہ شخص جو زندگی کے، جوانی کے ایام گزار کے بڑھاپے میں داخل ہو چکا ہے، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، اور اب بھی بڑھاپے میں جا کے وہ زناکاریاں کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، تو میں ایسے شخص کو اللہ کا الحاکمین پاک بھی نہیں کریں گے، نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، جو بڑھاپے میں جا کے زنا کر رہا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے ملکیت دی ہے، سلطنت دی ہے، بادشاہت دی ہے، اور سب کچھ ہونے کے باوجود دن رات جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے، سچ کبھی بولا ہی نہیں، اور جھوٹ پھیلاتا رہتا ہے، تو ایسے شخص کی بھی طرف اللہ کا الحاکمین نہیں دیکھیں گے۔ تیسرا وہ انسان ہے جو فقیر ہے فقیر، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، فقیر ہونے کے باوجود دوسرے لوگوں پر تکبر کرتا ہے فقیر لیکن تکبر کرتا ہے، متکبر انسان ہے، تو متکبر انسان کی طرف بھی اللہ کا الحاکمین نہیں دیکھیں گے۔ اسی طرح فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور تکبر کی ایک تعریف تو یہ کی ہے، غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر ہے، اور حق بات کو ٹھکرا دینا تکبر ہے۔ اور اس کی دوسری تعریف یہ بھی ہے کہ تکبر ایک ایسی خصلت ہے، ایک انسان کے اندر ایسی خصلت ہے جو انسان کو ہر وقت برائی میں آمادہ کرتی ہے، ہر وقت ایسی خصلت جو انسان کو ہر وقت برائی پہ آمادہ کرتی ہے، گویا کہ اس انسان کے اندر کبھی خیر ہوتی ہی نہیں ہے،
اس انسان کے اندر کبھی خیر نہیں ہوتی، اس انسان کے اندر ہمیشہ شر ہوتا ہے۔ جس جگہ بیٹھے گا، اٹھے گا، دوستوں کے ساتھ مجلس میں، محفل میں، گھر میں، تو شر کی بات کرے گا، خیر کی بات کبھی وہ کرتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر متکبر انسان جو ہے وہ قرآن سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا ہے، دین اور شریعت سے دور ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمیہ نہیں کرتا، پھر وہ قطع رحمیہ کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا پھرتا ہے۔ یہ متکبر انسان کی علامت ہے۔ گویا کہ ہر خیر اور بھلائی سے متکبر انسان محروم ہوتا ہے، اور ہر برائی میں متکبر انسان مبتلا ہوتا ہے، اخلاق سے عاری ہوتا ہے، اس کے پاس اخلاق نہیں ہوتا، بد اخلاق ہوتا ہے، اور بے نماز ہوتا ہے، نماز بھی اس کے پاس نہیں ہوتی۔ اور جو متکبر انسان ہوتا ہے، اللہ کا ملاقمین اس کے کوئی اعمال قبول نہیں فرماتے۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ جھوٹ بولے گا، دھوکہ بازیاں کرے گا۔ آج دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں دھوکہ بازیاں کرتے ہیں، مال دکھاتے کیا ہیں، بیچتے کیا ہیں۔ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ آپ نے صحیح چیزیں جو ہیں اس میں ڈال دیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور یہ دھوکہ بازیاں متکبر انسان کی علامت ہیں، اور متکبر انسان ہر برائی میں مبتلا ہوتا ہے، چاہے شراب نوشی ہے، سگریٹ نوشی ہے، اور اسی طرح زنا کاری ہے، شرک ہے، بدعات ہے، سب برائیوں میں متکبر انسان جو ہے وہ شامل ہوتا ہے، دین سے دور ہوتا ہے متکبر انسان۔ اور متکبر انسان کسی کا خیر خواہ نہیں ہوتا، کسی کا دوست نہیں ہوگا، کسی کا ہمدرد نہیں ہوگا متکبر انسان۔ یاد رکھ لینا، معاشرے میں، پورے معاشرے میں نہیں، ہر انسان پورے معاشرے میں غور فکر کر لے، تدبر کر لے، اور متکبر انسان کو دیکھے وہ کسی کا نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں ہے، دوست کا بھی نہیں ہے، ماں باپ کا بھی نہیں ہے، بہن بھائیوں کا بھی نہیں ہے، رشتہ داروں کا بھی نہیں ہے، اپنوں کا بھی نہیں ہے، غیروں کا بھی نہیں ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ تکبر کرتا ہے۔ جو انسان تکبر کرتا ہے وہ تنہے تنہا رہنے کو پسند کرتا ہے، لوگوں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ لوگوں کو تو سمجھتا ہی حقیر ہے، لوگوں کو سمجھتا ہی گھٹیا ہے، اور اپنے آپ کو تو خان صاحب سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سلطنت والا سمجھتا ہے، حکمران سمجھتا ہے، اپنے آپ کو پوری جماعت کا وڈیرا سمجھتا ہے، تو پھر لوگوں کے ساتھ کیا رہے گا؟ یہ علامات جو ہیں متکبر انسان کی ہیں۔ تو انسان کو بالکل تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عاجزی کرنی چاہیے، انکساری کرنی چاہیے۔ ہاں، تکبر اس کا حل ہے، حل یہی ہے کہ عاجزی انکساری، اور عاجزی انکساری کیسے ملے گی؟ علم کے ساتھ ملے گی۔ عاجزی انکساری علم کے ساتھ ملے گی، اور تکبر ملے گا جہالت سے۔ اب جو شخص جو چاہے کر لے، دو راستے اس کے سامنے موجود ہیں، چاہے تو تکبر والا راستہ اپنا لے، چاہے تو عاجزی اور انکساری والا راستہ اپنا لے، چاہے تو علم والا قرآن اور حدیث والا راستہ اپنا لے، چاہے تو جہالت والا نا علمی والا راستہ اپنا لے۔ دو راستے اس کے سامنے واضح ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو کسی بھی چیز پہ فخر، غرور، تکبر، ریاکاری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ عاجزی اور انکساری کرنی چاہیے، دین کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے، قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ اسی میں میری اور آپ کی زندگی ہے۔ قرآن اور حدیث ایسا علم ہے کہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی، انسان کی ہر بھلائی قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ قرآن اور حدیث میں ہر چیز کا حل موجود ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن کا فیصلہ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی تو پھر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ اس قوم کو بدلے۔ قوم اپنے آپ کو خود بدلے گی، علم سے وابستہ کرے گی،
انسان کے پاس دیکھیں علم آتا ہے، کتنے لوگ ہیں جو علم والے ہیں، صاحب علم ہیں، بصیرت ہیں، علم ہر کسی کے پاس ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس علم سے ہماری تربیت نہیں ہوتی یا اس علم نے ہماری تربیت نہیں کی، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ علم تو ہے لیکن ہم نے اپنی تربیت علم کے ساتھ کی ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو علم کے سائے میں، علم کے سانچے میں ڈھالا ہی نہیں ہے، تو پھر تربیت ہماری کیسے ہو؟ کتنا عرصہ ہو گیا ہمارے آس پاس دیکھ لیں، مساجد کے قریب قریب گھر ہیں، اذان ہوتی ہے، کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہیں؟ اذان سن کے مسجد میں نہ آنا یہ بھی تکبر ہے۔ اذان سن کے مسجد میں نہ آنا یہ بھی تکبر ہے کہ اذان میں نماز نہیں پڑھتا، یہ تکبر ہے۔ دین کو ٹھکرانا، حق بات کو ٹھکرانا یہ تکبر ہے۔ کیا آپ اللہ کی ذات کے سامنے مقابلہ کرتے ہیں؟ کرنا تو یہ چاہیے، عاجزی انکساری کرنی چاہیے۔ اور صاحب علم لوگ، ایک تو ہے نا ان لوگوں کی بات کی جائے جن کے پاس علم نہیں ہے، جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، بالکل جاہل ہیں، وہ تو ہیں ہی بے نماز، ان کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جو علم والے ہیں ان کو تو کم از کم سمجھنا چاہیے، اذان ہوئی ہے، اللہ کا حکم ہوا ہے، ہمیں تو مسجد میں جانا چاہیے، دین کو سمجھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے، اور دعائیں، اذکار، ان کا فہم ہے وہ کرنا چاہیے۔ سامعین، دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ سب کو قرآن اور سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔